السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خون سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے مہلک مرض کے متعلق جس سے بچنا ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے جو کہ دور اندیش ہوتے ہیں۔ جس مرض کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے تھیلیسیمیا۔ آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر کاشف انصاری، لیکن میں اپنے معزز مہمان کا مکمل تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر کاشف انصاری ہیوسٹن ہیماٹولوجی اینڈ کینسر انسٹیٹیوٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاؤ ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن جو کہ ہیوسٹن میں ہی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، اس کے فاؤنڈر ممبر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک غیر ملک میں رہتے ہوئے یہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے اس فریضے کو نہیں بھولے ہیں جو کہ اس مٹی کی طرف ان کا بنتا ہے، یعنی پاکستان کے اندر عمیر ثنا فاؤنڈیشن کو بھی یہی لیڈ کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب، اگر تھیلیسیمیا کی بات کی جائے تو یہ کس قسم کا مرض ہے؟ تھیلیسیمیا کے بارے میں جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مرض ہے جس کو آسانی سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اگر دور اندیشی کا تعلق آپ نے بیان کیا، یہ وہ مرض ہے کہ جس کی وجہ سے جسم میں خون کا بننا بند ہو جاتا ہے، اور یہ ایک طرح سے جینیٹک ڈس آرڈر ہے جو کہ ماں باپ سے بچوں کے اندر منتقل ہوتا ہے، اور اس کے جس طرح سے مریض پاکستان کے دیگر علاقوں میں موجود ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی خطرناک یہ بیماری ہے۔ چونکہ خون نہیں بنتا جسم میں تو اس کی وجہ سے ان کو خون کی بوتلیں چڑھائی جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ پوری زندگی رہتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے 2 ہفتے بعد، بلکہ کبھی کبھی اس سے بھی پہلے، خون کی ضروریات انتہائی زیادہ ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ سلسلہ جب تک کہ بچہ زندہ ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اس کے 10 طرح کے جو مسائل اس خون کے چڑھانے سے پیدا ہوتے ہیں، جس میں کہ آئرن اوور لوڈ، انفیکشن اور گروتھ کی پرابلمز، یہ سب ایک پیکج کے طور پہ تھیلیسیمیا کے مریض کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ امریکہ میں آپ اپنی پریکٹس بھی کر رہے ہیں، جی، اس کے علاوہ عمیر ثنا کو یہاں پر لیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اسی مناسبت سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان دونوں ممالک میں جی، اس مرض کی کیا صورتحال ہے؟ تھیلیسیمیا کا جو مرض ہے، جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے، اس کے زیادہ تر جو مریض ہیں وہ آپ کو ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور یورپ کے چند علاقوں میں، جیسے گریس وغیرہ، ادھر اٹیلین بیلٹ کے اوپر، اس طرح کے علاقوں میں ملیں گے۔ امریکہ میں اس کا کم ہے سلسلہ، میں خیال 1% بھی، بلکہ اس سے بھی کمی ہے۔ وہاں پر دوسری طرح کی جو ہوتی ہے خون کی بیماری، جسے ہم سکل سیل ڈیزیز کہتے ہیں، جو سیاہ فام باشندوں کے اندر ہوتی ہے، وہ صرف ان کا ہی، وہ اس طرح سے ان کی ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے، ہمارے یہاں ایک تھیلیسیمیا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک یہاں کا پاکستان کا تعلق ہے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق تھیلیسیمیا کے مریضوں کی تعداد تقریباً ہزاروں میں ہے، اور جس طرح سے آپ نے پہلے عرض کیا کہ اگر دور اندیشی سے کام نہ لیا گیا تو یہ لاکھوں میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے آئندہ 10, 15, 20 سالوں کے اندر۔ جی ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے سنا یہ گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر اس مرض کی شرح میں مستقل اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ جی، اس کی وجہ ہے اس کی کہ آگہی کا مسئلہ، یہاں پہ علم کا مسئلہ، یہاں پر شادی بیاہ کے اندر جو سلسلے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں خاندانوں میں جو شادیاں کی جاتی ہیں، اور جو علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ صاحب کسی بچے کو بیماری ہے یا کسی بڑے کو اس طرح کی بیماری ہے، تو اس کو تشخیص کیے بغیر اس میں جناب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اپنی اولادوں کو، جو کہ یقیناً اس مرض کی کیریئر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ضروری نہیں ہے کہ جناب ان کے اندر فل بلون مرض موجود ہو تھیلیسیمیا کا، وہ ایک طرح سے جراثیم رکھتی ہیں، لیکن جب ان کی شادی اپنے ہی خاندان میں کسی اور فرد سے، کسی اور شخص سے ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں کے جراثیم جب آپس میں مکس ہوتے ہیں، دونوں کے مسئلے میں جب جڑ جاتے ہیں تو پھر ایک فل بلون مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس مرض کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے بلکہ مہلک انداز سے اس کے اندر چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس میں جو کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آئرن اوور لوڈ اور جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے، جس طرح سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مرض کی شدت کی مناسبت سے کیا اس مرض کی اقسام بھی ہیں؟ جی ہاں، 2 طرح کے ہوتا ہے، تھیلیسیمیا مائنر اور تھیلیسیمیا میجر۔ جیسا سے نام سے اندازہ ہو گیا کہ مائنر تو وہ ہوگا کہ جس کو فل بلون یا مکمل بیماری کا شکار وہ نہیں ہوگا، لیکن ہوگا یہ کہ اگر اس کی شادی کسی اور تھیلیسیمیا مائنر سے ہو جائے تو اس بات کے قوی امکانات موجود ہیں کہ آنے والی نسل کے اندر اس مرض کو مکمل فل بلون مرض موجود ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ اس کا نام دیا گیا تھیلیسیمیا میجر۔ تھیلیسیمیا میجر وہ ہوتا ہے کہ 2 جین آپس میں جو جڑی، ان دونوں کے اندر ڈیفیکٹ تھا، اور اس کے ڈیفیکٹس کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوا اس کے اندر مکمل طور پہ وہ بیماری موجود ہے۔ وہ زندگی بھر ٹرانسفیوژن ڈیپینڈنٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لٹریچر میں، کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر خون کی ٹرانسفیوژن، خون اس کو دینا پڑے گا اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، اس مرض کی تشخیص کی اگر بات کی جائے تو عموماً عمر کے کس حصے میں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ بچہ تھیلیسیمیا کا شکار ہے؟ اور دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کس قسم کی علامات کے ساتھ یہ مرض واضح ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی وہ بالکل صحیح کہ ایمنیوسینٹیسس کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی ماں حاملہ ہوتی ہے تو اسی وقت یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں جو اسپیسیفک ٹیسٹ ہے اس کو ہم CVS سیمپلنگ کہتے ہیں، کورینک ویلائی سیمپلنگ. اس سے ہم ٹیشو نکالتے ہیں. وہ ایک چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ میں ڈال کے اس سوئی سے وہ ٹیشو جو بچے اور ماں کے درمیان موجود ہے اس کو نکال کے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آیا کہ خون بننے کی وہ تمام ایلیمنٹس اس بچے میں موجود ہیں یا نہیں، جسے ہم ہیموگلوبن لیکٹوفریسس بھی کہتے ہیں. اور اگر موجود نہیں ہے تو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب اس میں یعنی دوران حمل یہ مرض سامنے ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح سے دوران حمل یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اب اس کے بعد ایک سوشل ایشو سامنے آتا ہے کہ بھائی اگر تو پتہ چل گیا خدا نخواستہ کہ ہونے والے بچے کو یہ مرض ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ کیا ہم اس حمل کو ضائع کرا دیں یا ہم اس طرح کی کوئی چیز کریں کہ اس سے آگے آنے والی زندگی میں اس بچے کے لیے آسانی پیدا ہو؟ میرے علم میں ایسی بہت کم چیزیں ہیں جو بعد میں کی جا سکتی ہیں پیدا ہونے کے بعد، لیکن علماء کا اور اس کے اوپر تمام مفکرین کی ایک یکسو رائے موجود ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس قسم کی چیز دوران حمل آپ کے علم میں آ جائے تو حمل کا گرانا یقیناً شرعی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ڈاکٹر کاشف انصاری کے ساتھ تھیلیسیمیا کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دی ہیلتھ شو. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر کاشف انصاری کے ساتھ تھیلیسیمیا کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ تھیلیسیمیا میں بات ہو رہی تھی تو اسی کے متعلق میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بنیادی جو صحت کے مسائل ہیں ان کو کافی جگہوں پر نظر انداز بھی کیا جاتا ہے، اور یہ روایتی طور پر ہماری خواتین جب حمل ٹھہرتا ہے تو ٹیسٹ وغیرہ پر اتنی توجہ بھی نہیں دیتی. اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ دور دراز کے علاقوں میں یہ ٹیسٹ آسانی سے مہیا بھی نہیں. تو اسی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی جان اس زمین پر آ جائے جس کے اندر یہ مرض موجود ہو فل بلون، تو کس قسم کی علامات آپ کو نظر آ سکتی ہیں؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلی تو علامت جو ہوتی ہے بچے کی جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر جگہ یہ چیز کی جاتی ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جسے ہم CBC کہتے ہیں، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ. اس بلڈ کاؤنٹ سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ مسئلہ ہے کوئی، کیونکہ اس میں جو ہم چیز چیک کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہیموگلوبن. ہیموگلوبن جو ہے عموماً بچوں کا جو ہوتا ہے 14, 15, 16, 17 تک ہوتا ہے پیدائش کے بعد. ہیموگلوبن 15 گرام پر ڈیسی لیٹر، 16 گرام پر ڈیسی لیٹر. لیکن جس وقت یہ بچے تھیلیسیمیا میجر لے کے پیدا ہوتے ہیں خدا نخواستہ، وہ یقیناً 5, 6, 4, 5, 6 اس طرح کا لیول کے اوپر ہوتا ہے. تو اسی وقت خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بج جاتی ہے اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. پھر ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں ہیموگلوبن لیکٹوفریسس. جب وہ ٹیسٹ کیا تو اس سے ہم نے چیک کر لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ کون سی چین مسنگ ہے، کہاں اسٹرکچرل ڈیفیکٹ موجود ہے، اور وہاں سے پھر تشخیص کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آج کے دور میں علاج سے زیادہ اہمیت دی جانے لگی ہے پریونشن کو، جی، کہ کوئی ایسا طریقہ کار اپنایا جائے کہ بیماری سامنے ہی نہ آئے. جی، اسی مناسبت سے میں یہ جاننا چاہوں کہ کس قسم کے اقدامات پر توجہ دی جائے. سب سے بڑی بات ایجوکیشن ہے. دیکھیے اگر یہ بات ان مریضوں تک، ان فیملیز تک جس خاندان میں یہ مرض موجود ہے، ان کو اس مرض کی تکلیف، اس بچے کی احساس محرومی، اس کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں، اور ہر روز کی جو ایک جدوجہد ہے، ایک جنگ ہے جو وہ لڑکا ہر روز لڑتا ہے، بچہ ہر روز لڑتا ہے، اس کا ان کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے. تو ایجوکیشن اور اس بات کو ان تک پہنچانا کہ دیکھیے جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. ہمیں یہ چیز اس کو ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اب اس کو یہاں رک جانا چاہیے، اس سلسلے کو یہاں تھم جانا چاہیے. اس بچے کا کیا قصور ہے جو اس دنیا میں آ رہا ہے اور اتنا مہلک مرض لے کر آ رہا ہے؟ اس نے کیا ایسا گناہ کیا تھا؟ ہمارا یہ فرض بنتا ہے ایک مہذب معاشرے کی کہ ایک فرد ہونے کی حیثیت سے کہ ہم ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ دیکھیے یہ ممکن ہے کہ آپ کے پاس، آپ کے گھر میں اگر یہ بیماری ہے تو آنے والے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اس طرح کی بیماری کا سامنا کرنا پڑے.
اچھا اس کو کیسے روکا جائے؟ اس کو اس طرح روکا جائے کہ جب آپ کہیں آپس میں رشتہ داریوں میں شادی کرنے کی کوشش کریں یا کہیں باہر بھی شادی کرنے کی کوشش کریں تو آپ یہ اس چیز کا اندازہ لگا لیں، بلڈ ٹیسٹ کرا لیں. دیکھیے اس کے اوپر عمیر ثنا نے بہت کام کیا ہے اور اس کے لیے میرے ڈاکٹر ثاقب انصاری جو ہیمیٹالوجسٹ ہیں، میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے کیا صوبائی اسمبلی کے ممبران تک پہنچ کی، ان سے بات کری اور ان کو سمجھایا اور ان کی عقل میں یہ بات آئی اور ان کو یہ بات بہت اچھی لگی کہ نکاح نامے میں ایک شرط رکھ دی جائے کہ صاحب آپ کو تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرانا جو ہے وہ لازمی قرار دیا جائے. اس طرح کے اقدامات آپ کے اس چینل کے تھرو، ہیلتھ چینل ہے، میں 92 سے پاکستان سے گیا ہوا ہوں، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ٹی وی کے اوپر کبھی ایک آدھ خبر ہیلتھ کی آ جایا کرتی تھی تو بہت ہی بڑی بات ہوتی تھی. اس کے بعد لیکن اب یہ ٹی وی چینل ماشاءاللہ آپ لوگوں نے شروع کر دیا، تو یہ تو بہت بڑے اقدامات ہیں اور آپ لوگ تو ایک طرح سے انقلاب پیدا کر سکتے ہیں اس معاشرے میں، اس قوم کے اندر شعور کا انقلاب کہ دیکھیے یہ سب چیزیں روکی جا سکتی ہیں، ختم کی جا سکتی ہیں اور بہت آسان ہے اس طرح کی بیماریوں کو ختم کرنا. اور آسان اس طرح سے کہ تنظیمیں موجود ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں، عمیر ثنا موجود ہے کہ جو آپ کا فری ٹیسٹ کرنے کو تیار ہے. اگر آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں یہ بیماری موجود ہے تو آپ اس نمبر پہ عمیر ثنا سے رابطہ قائم کریں. وہ آپ کے گھر میں پری نیٹل ٹیسٹنگ جو خواتین کی ہوتی ہے، جیسے دوران حمل کی میں نے بات کی تھی، وہ کرنے کو تیار ہے. اس طرح سے ہم آنے والی نسلوں کو اس عذاب سے، اس پریشانی سے بخوبی بچا سکتے ہیں. یعنی قومی لیول پر مشترکہ طور پہ سب کے اندر یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی صحت کو بھی مطلب ایک اپنی زندگی میں ایک ترجیح دینا شروع کریں. بالکل بالکل ترجیح دینا. میں پھر وہی بات کہوں گا کہ آخر اس بچے کے لیے سوچیں جو اس دنیا میں آ رہا ہے، جو 2 قدم چل کے سانس پھول جائے گی، جس کی جو کرکٹ نہیں کھیل پائے گا، جو ساکر نہیں کھیل پائے گا، جو سیڑھیاں نہیں چل پائے گا، جو زندگی کا زیادہ تر وقت کیا عمیر ثنا یہ فری میں ٹیسٹ کر رہی ہے. اس کی کاسٹ 3-3.5 ہزار روپے پر ٹیسٹ آتی ہے، لیکن الحمدللہ اب تک ماشاءاللہ سینکڑوں ٹیسٹ عمیر ثنا فاؤنڈیشن مفت کر رہی ہے. اور صرف اس لیے کر رہی ہے کہ ہم اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو اس طرح کی خطرناک بیماریوں سے کس طرح چھٹکارا دلایا جائے. خاص کر جب مرض سے مطلب مکمل چھٹکارا حاصل کرنا ممکن ہو تو پھر کیوں دیر کی جائے. بالکل، جب اس کے بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم کر رکھا ہے عمیر ثنا نے اس کو، اور انشاءاللہ تعالی 2020 تک ہم یہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. اور اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا اور اس طرح کے چینلز کا تعاون، آپ جیسے لوگوں کی کا شعور بیدار کرنے کا جو آپ نے علم اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا اس طرح سے رہا، تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے اب ان بچوں کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں جو کہ اس مرض کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. جی جی. ایک دفعہ خدا نخواستہ اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہو جائے تو پھر علاج کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیے اس میں تو زیادہ تر پیشنٹ جو ہیں وہ کنزرویٹو یا سپورٹو کیئر کے اوپر رہتے ہیں. کوئی ایک ایسی دوائی ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کو ہم دے دیں اور یہ مرض ختم ہو جائے. ایسے لوگوں کو کینسر ہوتا ہے تو آپ کہیں جی کینسر کی کیموتھراپی دے دو، کسی کو نزلہ زکام ہوا آپ نے کہا صاحب کہ اینٹی وائرل یا اینٹی بایوٹک کچھ دے دو ٹھیک ہو جائے گا. اس میں مسئلہ یہ ہے، اسی لیے بار بار پری نیٹل ڈائگنوسس یا دوران حمل تشخیص کے عمل کو ہم لوگ اور زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، کیونکہ اس مرض کا کوئی پرماننٹ علاج نہیں ہے. ہاں کچھ کیسز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ. آپ ان کے جسم سے، ان کی ہڈیوں سے گودا جو ہے وہ نکال کے ان کے جسم میں نیا گودا آپ بھر دیتے ہیں. جو یہ ایک پروسیس ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ کا، یہ مہنگا ہے. اس کا پاکستان میں خرچہ 15 سے 20 لاکھ ہے اور اس کے ریزلٹس تقریباً 60-65% ہے. تو ہر ایک کی یہاں پر تو خون لگوانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں، حیثیت بھی نہیں ہوتی، حیثیت بھی نہیں. تو وہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ کہ عموماً 90% بلکہ میں کہوں گا 98% مریض صرف اور صرف خون کی ان بوتلوں پر زندہ رہتے ہیں جو کہ ان کے رشتہ دار، ان کے بھائی بہن اور عام عوام سے ان کو ملتے ہیں. ان کو کبھی کبھی ہفتے میں 1، کبھی کبھی مہینے میں 2، کبھی مہینے میں 3 اس طرح کے خون کی ضرورت پڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر تھیلیسیمیا کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دی ہیلتھ شو.